ہاں، را کو کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے؟ تو را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں بتاتے ہیں۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں۔ جی پہلی صورت کیا ہے؟ را پر زبر یا پیش ہو۔ را کے اوپر کیا ہو؟ را پر زبر را پر زبر آ جائے یا پیش ہو۔ یا پیش آ جائے، پہلی صورت۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں۔ را کے اوپر 2 زبر ہوں یا 2 پیش ہوں، تب را کو پر پڑھیں گے۔ را پر کھڑا زبر ہو، تیسری صورت۔ را کے اوپر کیا ہو؟ کھڑا زبر، کھڑا زبر۔ ہاں، تب بھی را کو پر پڑھیں گے۔ 3 صورتیں ہو گئیں۔ را پر زبر یا پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، را پر کھڑا زبر ہو۔ 3 صورتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ جی چوتھی صورت بتاتے ہیں۔ اب ہے را ساکن۔ یہ تو ہو گئے را کو، را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو۔ اب را ساکن کی بات چل رہی ہے۔ را ساکن وہ ہوتا ہے جس را کے اوپر جزم ہو۔ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، یعنی را ساکن سے پہلے کوئی حرف ہو، یعنی حمزہ آ گیا جیسے، تو اس پر کیا ہو؟ زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے والے حرف پر۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ را ساکن سے پہلے کیا ہو؟ عارضی زیر۔ عارضی زیر کے بارے میں بتائیں گے، عارضی زیر کیا ہوتا ہے۔ اب اتنا یاد رکھیں، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ یہ 5ویں صورت ہے۔ چھٹی صورت کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ جی یہ ہے، یہ را ساکن ہے۔ اس سے پہلے دوسرا کلمہ یہ ہے ربی، اور ربی کے جو با ہے اس کے نیچے زیر اصلی تو ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے۔ یہ الگ کلمہ ہے اور یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اس کی مثال یہ والی ہے، اس کا اگزامپل یہ ہے، رب ارحمہما یا رب ارجعونی۔ یہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، دوسرا کلمہ، ٹھیک ہے، پہلا اسی کلمے میں نہیں، دوسرے کلمے میں۔ جی ہاں، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے۔ چھٹی صورت یعنی لاسٹ صورت کیا ہے؟ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ کیا ہو؟ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے۔ کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے۔ ہاں، اب یہ را ساکن ہے۔ جی را ساکن ہے، را ساکن کے بعد میں کون سا حرف آ رہا؟ سواد۔ سواد یہ کون سے حرف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جی تو را ساکن کے بعد میں اگر کوئی حرف حروف مستعلیہ یعنی جو موٹے پڑے جاتے ہیں حروف، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے را ساکن کے بعد، تو اب اس کا اعتبار ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہوتا ہے، را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر را کو باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے، اس کی وجہ سے، سواد کی وجہ سے۔ تو یہ 7 صورتیں ہو گئیں بیٹا، را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہو گئیں۔ اور دوں یہی بس؟ نہیں، ابھی یہیں تک دے دیے۔ ہاں، را ساکن کو پر پڑھنے کی صورتیں یاد کر لینا، 7 صورتیں، پھر را کو پر پڑھنے کی، را کو باریک پڑھنے کی صورتیں یاد کرائیں گے۔ ٹھیک ہے۔